پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج 8th کلاس کے لیے ہمارا ٹاپک ہم نے گرامر کا ٹاپک آج چنا ہے، اور اس کا موضوع جو ہم نے چنا ہے وہ ہے تشبیہ۔ پیارے بچوں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو تشبیہ کے بارے میں جانکاری دی ہے، لہذا اب اس کو دوبارہ میں دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پوری طرح سے ذہن نشین ہو جائے۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ تشبیہ کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو کسی چیز کے مشابہ یا ہم شکل قرار دینا، مثلا یاقوت جیسے ہونٹ، چاند جیسا چہرہ، پتھر جیسا دل وغیرہ تشبیہ ہیں۔ مندرجہ ذیل 4 ارکان کا ہونا ضروری ہے، جن کی وضاحت مذکورہ بالا مثالوں کے ذریعے کی گئی ہے۔ مشبہ جس چیز کو تشبیہ دی جائے، مثلا اوپر کی مثالوں میں ہونٹ، چہرہ، دل مشبہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے مشبہ بہ۔ مشبہ بہ کسے کہتے ہیں؟ مشبہ بہ وہ چیز جس سے تشبیہ دی جائے، مثلا یاقوت، چاند، پتھر مشبہ بہ ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے اس کا حروف تشبیہ۔ حروف تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس سے معلوم ہو کہ تشبیہ دی گئی ہے، جیسے سا، جیسا وغیرہ۔ وجہ تشبیہ یعنی کس وجہ سے ہم تشبیہ دے رہے ہیں، وہ وصف، وہ خوبی، وہ خوبصورتی، وہ بدصورتی، اس میں بدصورتی بھی آ سکتی ہے، کس وجہ سے ہم تشبیہ دیتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو کسی چیز کے ساتھ گلاب جیسا چہرہ، سورج جیسا روشن، رات جیسا اندھیرا، رات جیسی کالی، یعنی کسی صفت کو، کسی چیز کی خوبی اور خامی کو ہم اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ یعنی وہ وصف جس کے لیے تشبیہ دی گئی ہو، مثلا ہونٹ کی سرخی چہرے کی خوبصورتی، یا چہرے کی بدصورتی دل کی سختی کے لیے یا دل کی نرمی کے لیے مذکورہ بالا تشبیہ دی گئی ہیں۔ پیارے بچوں، نیچے ایک ٹیبل ہے، اس میں ان مثالوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ مکھڑا مشبہ ہے، مشبہ بہ چاند مشبہ بہ ہے۔ حروف تشبیہ سا، وجہ تشبیہ گول گورا ہونا، دانت مشبہ بہ موتی۔ حروف تشبیہ جیسے، وجہ تشبیہ سفید چمکدار ہونا، ہونٹ مشبہ گلاب مشبہ بہ، حروف تشبیہ کی طرح، وجہ تشبیہ سرخ یا لال ہونا، پہلوان مشبہ بہ ہاتھی، حروف تشبیہ کی مانند، وجہ تشبیہ بھاری بھرکم ہونا۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس کو اچھی طرح سے اپنی کاپی پر اتارنا اور اس کو یاد کرنا۔ تھینک یو۔